رانا صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی ڈی اے کے رانا بانو صاحبہ اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ساحرہ بانو صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ساحرہ بانو صاحبہ اسی موضوع پہ آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 22 اگست جو جلسے کی اجازت ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ اگر دیکھا جائے کے پی کو نکال دیں بقیہ حصوں میں، یہ 8 فروری کے بعد جو ہے وہ پہلی بار سچویشن ہوگی کسی بڑے جلسے کے حوالے سے، کیا جلسہ کر پائیں گے؟ السلام علیکم. حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی وہ کہتے ہیں کلیئر کہا ہی نہیں جا سکتا. اس سے پہلے جو وہاں پر جلسہ تھا ٹیکسلا اور واہ کی طرف ہوا تھا، کارکنان بھی نکل آئے اور پھر ان سب لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے، کون مائی کا لال ہمیں روکے گا. اور اس کے بعد جو 4-5 کمپرومائزڈ لوگ ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ قانون ہم ہاتھ میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو دیکھیں، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی دھرنا دیکھا دوبارہ ٹی ایل پی والوں کا کہ وہ آئے اور بہت سکون سے بیٹھے. پھر اس کے بعد آپ نے جماعت اسلامی کا دھرنا دیکھا. تو اب ایسے لگ رہے ہیں کہ جو بڑوں کی ایما پر جلسہ یا دھرنا ہوگا وہ ہو سکتا ہے باقیوں پہ رکاوٹ آئے گی. اب آپ والی بات رانا صاحب نے جو کہا کہ وہ رکاوٹ کیسے، فرض کر لیں یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ان کی ایما پہ نہیں ہوگا. دیکھیں اب جو حالات دکھ رہے ہیں اور جو سب باتیں کانوں میں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو انہوں نے جیل سے آنے کے بعد جو گفتگو کی، آج خان صاحب کی بہن نے اس کو ڈینائی کر دیا. تو مجھے اگر آپ میری رائے مانگ رہے ہیں، جو بالکل میں آپ کو 100% تو میری اپنی رائے ہے سچ والی، وہ میں دوں گی. ہاتھ ہوا تو جلسہ ہو جائے گا، ورنہ تو اتنے 8 ماہ میں 8 فروری کے بعد سے جو حالات ہوئے ہیں اور جو ان لوگوں کی خاموشی ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. آج ایک وکیل صاحب کھڑے ہو کر اتنے بڑے لیڈر، بجائے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی بات پتہ چلی تھی تو انسان اپنا منہ بند کر لیتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہیے کیا، الیکٹرانک ڈریس چاہیے. اس کے بعد کتنے میمز بنے، چیزیں ہوئی. اب یہ صرف بیٹھ کے اینٹوں پہ مائک رکھ کے صرف یہ بتانا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ گئے وہاں پر گھٹنوں پہ ہاتھ لگا لیا تو انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے وہ کہا. ہم تو اپنے کانوں سے نہ سنیں گے تو مجھے تو یقین نہیں آتا. باقی آپ کے سامنے 8 فروری سے اب تک کون سا ایسا لیڈر یا ان کے جو بیٹھے ہوئے کوئی ایسی بات کی ہو اور جو چیزیں کی ہوئی ہوں. میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا رہی ہوں، آپ ظاہر آپ کی بھلے میرے سے اختلاف رکھیں، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر عالیہ حمزہ آتی ہے تو اس کے گھر کے باہر 4 پولیس وینز کھڑی ہوئی ہیں جو نہ کسی کو آنے دے رہی ہیں نہ کچھ آنے دے رہی ہیں سوائے خواتین کے. اور دوسرا، یہاں پر آپ کو جلسوں کی اجازت مل جائے، اور کے پی کے میں ہوتا تو وہ دوسری بات تھی. باقی یہ کہ اسلام آباد میں اس میں عدالت کا بھی تو عمل دخل ہے نا. سپریم ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے کی ہے. چلیں اس پہ تو 1 یا 2 دن میں سارا ساحرہ صاحبہ سامنے آ جائے کہ چیز ہماری بھی نظر ہے، آپ کی بھی نظر ہے، اور 2 نظروں سے دیکھیں گے تو پتہ چل ہی جائے گا. مجھے یہ تو بتائیں، یہ 14 روپے بجلی سستی کر دی پنجاب میں، اور میاں صاحب نے کچھ 1 دفعہ شاباش جیتی ہے تھاپڑی دے کے مریم صاحبہ نے. یہ شاباش دی کس بات کی ہے؟ یہ اپنی جماعت پہ خود کا حملہ نہیں کیا انہوں نے؟ پتہ نہیں شاباش کس چیز کی. اور یہ جو بجلی کم کی ہے، میرا تو جب ہمیشہ یہی سوال ہوتا ہے جب کوئی اپنی تصویریں لگاتا ہے یا اپنی تشہیر کرتا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ اپنی جیب سے ہے؟ یعنی کہ کھڑکی سے ہم دروازے سے دے رہے ہیں، یہ کھڑکی سے، مطلب کہ دروازے سے دینا اور کھڑکی سے لینا. وہ جو ترقیاتی فنڈ یا جو بجٹ ہے وہ بھی عوام کے ٹیکسز کا پیسہ، اس کو ایسے نہیں تو ایسے کر کے دے دیا. اور میں پہلے بھی پروگرام میں ابھی 3-4 دن سے یہی پیٹنا ڈالے جا رہی ہوں کہ بھائی اب تو اے سی بھی نہیں چل رہے اتنے زیادہ، نہ یہاں گوٹھوں میں چل رہے ہیں، اور کراچی کا موسم بھی اچھا ہو گیا. اور فکس جو چارجز ہیں وہ 1000 روپے پکا فکس میٹر کا چارج لگا دیے، اور آپ وہاں سے جی 14 روپے کے پتہ اتنے روپے کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے. آئی پی پیز آپ نے اس ملک کو اندھیروں میں آپ نے دھکیلا، کسی بھی عوام کو اور آپ نے مارا، اور اب آپ آ کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے جیسے اپنے پلے سے وہ دے رہے ہیں کہ وہ یہی بات ہے نا کہ کیا میں بتاؤں. اور آپ نے دیکھا تو ہے سوشل میڈیا کہ اس کے اوپر وہ جو بھی ہمارے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں صحافیوں کو کون کس کیٹیگری میں رکھوں.
اور اس کے بعد انہوں نے اس کو شور مچانا شروع کر دیا. آپ صحافیوں کو کسی کیٹیگری میں نہ رکھیں. آج جو 8 صحافیوں کے آرڈر ہو گئے ہیں جو مختلف چینل پہ بیٹھ کر قصیدے پڑھتے تھے, اب وہ ایک سرکاری ٹی وی پہ اچھی نوکری پہ چلے گئے ہیں, اچھی تنخواہ پہ چلے گئے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. دیکھیں تو ہاں جی, وہ میں نے بھی دیکھا. تو آپ دیکھیں نا, جب یہ حالات دیکھیں آپ یقین نہیں کریں کہ ویسے تو دیکھتے پتا تھا, لیکن وہ جو ایک ڈرامہ خان صاحب ہم لوگوں کو ارطغرل دکھا گئے نا, تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہی ارطغرل ہے. کچھ نہیں پتہ چلتا چہرہ کون سا اور کیا اس کے کارنامے ہیں. یہ تو جب وہ آ کے باتیں کھلیں گی کبھی بھی, تو تب آپ کو پتہ چلے گا اور آپ حیرت سے اپنی انگلیاں منہ میں داب لیں گے کہ اچھا یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. میں تو صرف چہرہ دیکھ کر اور جو ان کے ساتھ وقت گزارا تھا نا آپ کو انگلیوں کی کیا پوروں پہ کیا بتا دوں کہ کون کون سا بندہ کس پے رول پر ہے اور کس پے رول پر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے پھر انسان خاموش رہے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا سائرہ بانو صاحب, آپ اکثر کہا کرتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے سندھ میں. بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں, وہ بتا رہے انہوں نے سندھ کے اندر کیا کیا اور وہ مشورہ دے رہے ہیں پنجاب کو کہ آپ بھی ہم سے مستفید ہو سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو سنوائیے. ہمارے 3 ہاسپٹلز مثال ہے گڈ گورننس کا. صوبہ پنجاب کو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر عزرا فضل پیچو کو سی ایم سندھ کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں, تاکہ لاہور میں بھی جے پی ایم سی کی طرح, این آئی سی ایچ کی طرح, این آئی سی وی ڈی کی طرح مفت علاج کے ایسے فیسلٹیز ہو. ویسے آپ نے سندھ حکومت کے بارے میں سنا ہوگا, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. گڈ گورننس ہم سے ہوتا نہیں ہے. یہ اب سائرہ بانو صاحبہ کیا جواب دیں؟ جی کل میں آپ کو پلیز لائیو مطلب آپ کو فوٹیجز بھیجوں گی, آپ کو اپنے اس پروگرام میں ضرور چلائیے. اگر آپ سندھ میں جو سکھر بیراج اور باقی جو کینالز وغیرہ میں شگاف پڑے ہیں اور جو لوگ ڈوبے ہیں, وہ پلیز آپ اپنے چینل پر ضرور چلائیے گا. آپ سے وعدہ جی کل چلائیں گے. بولا ہے کہ تین ہاسپٹل کے اوپر این آئی سی بی ٹی گورنمنٹ مجھے بتائیں کہ سارے یہاں پر دل کے مریض اور کیا جگر کے مریض ہیں. لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, یہاں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے, جس سے یہ تمام جگر کے گردوں کے امراض ہوتے ہیں.